اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی لوگوں کی خدمت میں ایک پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا جس کا نام سوال آپ کا جواب شریعت کا۔ آپ لوگوں نے ہمارے چینل پر سوال پوچھا تھا، اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا احرار احمد صاحب حاضر ہیں۔ آج ان سے آپ کے سوال پوچھتے ہیں۔ مولانا، پہلا سوال کسی کا ہے، انہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا تھا۔ انہوں کا سوال ہے، اگر کسی عورت کا بچہ نہ ہو رہا ہو اور وہ ڈاکٹر یا عامل کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے اس عمل کے ذریعے یا بچہ کرانے کے لیے ڈاکٹری لائن یا پھر عامل کے پاس جانا کیسا ہے ان کا، اور اس عورت کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، وہ ذرا بتایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر کسی عورت کو حمل نہ ٹھہر رہا ہو، یعنی بچہ پیدا نہ ہو رہا ہو، تو وہ کیا کیا کر سکتی ہے، یعنی علاج و معالجہ، اسی طرح دعا تعویذ وغیرہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، اور دعا تعویذ وغیرہ کیا اور بچے کی ولادت نہیں ہوئی تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر کوئی اسے اجر دیں گے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لڑکا بھی دیتا ہے، لڑکی بھی دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، جس کو چاہے وہ لڑکا دے دے یا لڑکی دے دے، اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے تو بانجھ بھی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں جاننے والا ہے، کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے۔ اب رہی بات کہ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے، تو اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو وہ علاج کرا سکتا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں۔ لیکن آج کل جو علاج کا ایک طریقہ یہ چلا ہے، بیبی ٹیوب جسے کہتے ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ غیر مرد کی منی لے کر، جو اس بیوی کا شوہر نہیں ہوتا ہے، پھر اس کی پرورش باہر کرائی جاتی ہے، اس کے بعد بیوی کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، تو اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ناجائز ہے، اس لیے کہ ایک طرح کا زنا ہے اور حرام کاری کا کام ہے، کہ دوسرے کی منی کو لے جا کر عورت کی شرمگاہ میں ڈالنا، یہ ایسے ہی جیسے کوئی زنا کرے۔ لیکن اگر دوسرے کی منی کو اس کے اندر ڈالا گیا، پھر بچے کی پیدائش ہوئی، تو اب وہ بچے کا نسب کیا ہوگا، کس سے اس بچے کا نسب ملے گا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ بچے کا نسب انہی ماں باپ سے ملے گا جو اس کے حقیقی ہیں۔ اس زانی سے اس بچے کا نسب نہیں ثابت ہوگا، ہاں حرمت مصاہرت ثابت ہوگی، جس کی بنا پر اس زانی کے اصول و فروع، اگر یہ لڑکی ہے تو اس پر حرام ہے، لڑکے ہیں تو اس پر حرام ہے۔ اب رہی بات کہ دعا تعویذ، تو دعا تعویذ کرانا جائز ہے، لیکن قرآن و حدیث کے الفاظ سے، جیسے کہ صحابہ کرام نے بھی دعا تعویذ کیا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاؤں میں گئے، وہاں پر لوگوں سے کہا کہ میری مہمان نوازی کیجیے، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، تو صحابہ نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد بستی کے باہر تشریف فرما رہے ہیں، اچانک ان کا بادشاہ بیمار ہو گیا۔ وہ دوڑتا ہوا اس بادشاہ کے محلے کے لوگ آئے اور کہا، تم میں سے کوئی رقیہ جانتا ہے، یعنی دعا تعویذ کرنا جانتا ہے؟ تو صحابی نے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن تم سے میں اس پر اجرت لوں گا۔ چنانچہ کچھ بکریاں طے ہوئیں اور جا کے دعا تعویذ کیا، یعنی سورہ فاتحہ کے ذریعے جھاڑ پھونک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ میں نے ایسا ایسا کیا تو ان کو شفا ملی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی۔ تو شریعت مطہرہ کی روشنی میں، یعنی قرآن حدیث کے الفاظ سے، اگر کوئی دعا تعویذ کر رہا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر وہ کفر و شرک کی طرف پہنچا رہا ہے تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ اولاد دینے والا ہے اور نہ دینے والا بھی ہے۔ اسی طرح اگر وہ سارے طریقے اپنا لے، یعنی علاج جائز طریقے سے کروائے، بیبی ٹیوب نہ کروائے، اسی طرح
دعا تعویذ کرائے شریعت کے دائرے میں، پھر بھی اگر اولاد نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین بدلہ دیں گے۔ قرآن کریم میں ہے نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اسی طرح وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو ان آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی مالوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، اسی طرح اولاد دے کر نہ دے کر بھی آزمائیں گے۔ تو اس میں آپ کو صبر کرنا ہے، اور صبر کا سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس پہ آہو بکا نہ کرے، اولین مرحلے میں صبر کرے تو اسے اجر ملے گا۔ دوسرا سوال محمد دیشان صاحب کا ہے، اگر ناپاک آدمی پاک کپڑا پہن لیتا ہے تو کیا وہ بعد میں وہ پاک کپڑا جس انسان نے پہنا ہے وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا؟ محمد ذیشان صاحب بہرائچ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثلا ناپاک تھا، پھر اس نے پاک کپڑا پہن لیا تو کیا وہ پاک کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، عوام میں ایک غلط بات مشہور ہو گئی ہے کہ اگر آدمی ناپاک ہو گیا تو اس کی وجہ سے پورا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، یا جس حصے پہ نجاست لگے اتنا ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے میں منی کو دھل دیا کرتی تھی، اور ایک حدیث میں خرج دیا کرتی تھی، اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں دھبوں کو دیکھتی تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جس جگہ منی لگی ہوئی ہے اس کو دھل دیا جائے اور باقی کپڑا پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ناپاک ہوا اور اس نے کپڑا بدل دیا، یعنی غسل نہیں کیا لیکن کپڑا بدل دیا، تو اب بدن پر اگر نجاست باقی ہے تری کی صورت میں، تو جہاں سے وہ کپڑا مس کرے گا جس نجاست سے جہاں پہ لگی ہوئی ہے، تو وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، بقیہ پاک رہے گا۔ لیکن اگر بدن پہ نجاست کچھ نہیں ہے تو وہ پورا کا پورا کپڑا پاک ہوگا، لیکن بدن ناپاک ہوگا۔ غسل کر لیں، پھر اس کے بعد وہ کپڑا پہن کر اگر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھل دیا کرتی تھی، اور اس کے بعد میں اس میں نشانات دیکھتی تھی، ان دھلنے کے نشانات کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کپڑا پاک ہے۔ محمد ایان صاحب ہیں بہرائچ سے، ان کا سوال ہے کہ فجر کی نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے اور ایک رکعت ہم نے مکمل بھی کر لی، دوسری رکعت میں وقت ختم ہو گیا، کیا یہ نماز ہو گئی؟ اور اگر نہیں ہوئی تو کیا یہ نماز فجر کی دوبارہ دہرانی پڑے گی ہمیں؟ محمد ایان سوال کرتے ہیں کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی، اب ایک رکعت پڑھی، یا انہیں معلوم نہیں رہا کہ نماز کا وقت ہے نہیں ہے اور نیت باندھ لی، پھر پتہ چلا کہ ایک رکعت فجر کے وقت میں ہوئی، ایک رکعت فجر کے وقت کے باہر ہوئی، تو اب کیا ان کی نماز مکمل ہوئی؟ نہیں۔ اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ دیکھیے فجر کا جو وقت ہے پورا کا پورا کامل وقت ہے۔ اب اگر انہوں نے فجر کی نماز ادا کی، ایک رکعت فجر کے وقت میں پڑھی، ایک باہر، تو یہ نماز مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ فجر کا پورا وقت کامل ہے، اور کامل جب ادا ذمے میں لازم ہوئی ہے تو کامل ہی ادا ہوگی، لہذا ان کو دوبارہ فجر کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ وقت کا ہونا یہ شرائط نماز میں سے ہے، اور جب نماز کا وقت ہی نہیں رہا تو نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا کرنی پڑے گی۔ محمد فہیم صاحب ہیں بہرائچ سے، ان کا سوال ہے کیا موبائل پر بلی کی آواز رنگ ٹون والی جو ہوتی ہے وہ لگانا جائز ہے؟ اور بھی دیگر جو گانے وغیرہ ہیں یہ سب بھی وغیرہ موبائل پر رنگ ٹون کی شکل میں لگانا جائز یا ناجائز ہے؟ محمد فہیم بہرائچ سے سوال کرتے ہیں کہ آج کل لوگ موبائل پر رنگ ٹون کی صورت میں اذان لگا دیتے ہیں، قرآن کی آیت لگا دیتے ہیں، نعت شریف لگاتے ہیں، اسی طرح پرندوں کی آواز لگاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ موبائل پر جو رنگ ٹون لگائی جاتی ہے تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ آپ مجھ سے بات کریں،
یہ گویا ایسے کہ دروازے پر دستک دینے والے شخص کی طرح ہے. یہ دروازے پر کوئی آیا ہے، آپ اسے ریسیو کر لیں. اسی طرح ہے. تو جب صرف اتنا مقصد ہے تو اذان کے کلمات، نعت شریف کی کلمات کو استعمال کرنا یہ بے مقصد ہے اور بے محل ہے. اس کا استعمال کرنے سے فقہا نے منع کیا ہے. اب رہی بات پرندوں کی آواز، تو آپ پرندوں کی آواز کو رنگ ٹون کی شکل میں لگاتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ آپ مسجد میں ہیں اور بج گیا، تو اس میں مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ادب کے خلاف ہے، لہذا اس کو بھی نہیں لگانا چاہیے، صرف سادے ٹون کا استعمال کرنا چاہیے. محمد دشان صاحب بہرائچ سے سوال کرتے ہیں، پینالٹی کا پیسہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہم سامان بیچتے ہیں، لوگ ٹائم پر پیسہ نہیں دیتے ہیں، ہم ان کو بولتے ہیں اگر ٹائم پر پیسہ نہیں دیا تو آپ کے اوپر 50 روپے یا 100 روپے پینالٹی لگیں گے، تو یہ پیسہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سوال یہ کرتے ہیں کہ بائیں نے کوئی چیز بیچی، مشتری نے خرید لیا اور یہ شرط لگا دی کہ اگر آپ نے وقت پر قیمت ادا نہیں کی تو آپ کو پلانٹی کے طور پر 50 روپے، 100 روپے، 1000 روپے دینے پڑیں گے. تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کی حیثیت یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ نے ادھار بے کی ہے اور اس میں طے کر لیا ہے کہ بھائی اتنے روپے کی یہ چیز ہے، تو بے آپ کی درست ہے. لیکن آپ نے یہ شرط لگا لی کہ اگر آپ نے یہ چیز میں بیچ رہا ہوں 1 مہینے میں ادا کیا تو اتنے روپے، اگر 2 مہینے میں ادا کیا تو اتنا بڑھا کے دینا پڑے گا، تو یہ ناجائز ہے. فتاوی ہندیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص بے کرے اس شرط پر کہ نقد اتنے میں اور ادھار اتنے میں، یا 1 مہینے کے لیے میں بیچ رہا ہوں اتنے میں، 2 مہینے میں اتنے میں، تو یہ ناجائز صورت ہے، یہ ربا کی صورت ہے. صرف نفع حلال ہے اور سود جو ہے یہ حرام ہے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، یہ ناجائز ہے. اور اسی طرح یہ بیع و شراء کے شرط کے بھی خلاف ہے. محمد فہیم صاحب بہرائچ سے سوال کرتے ہیں، کسی قبرستان میں جانا اور قبر سے بات کرنا، کیا یہ قبر ان کی آواز سنتی ہے؟ اور اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ قبرستان جانا اور وہاں جا کر ایصال ثواب کرنا، اسی طرح مردوں سے بات کرنا، اس کا شریعت مطہرہ میں کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے قبرستان جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور القبور فإنها تذکر الموت، کہ آپ قبرستان کی زیارت کریں، اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی. جب ہم قبرستان جائیں گے تو ہمیں بھی اپنی آخرت یاد آئے گی اور ہم موت کی تیاری کریں گے. تو قبرستان جانا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جائز ہے. رہا ایصال ثواب کرنا، تو ایصال ثواب کا بھی قرآن کریم میں اور اسی طرح حدیث میں حکم دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سورہ مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنے سے مردے کے درجات میں اضافہ کیا جاتا ہے. اسی طرح اور بھی ہے کہ آدمی اگر اپنے نفلی اعمال کا ثواب اپنے مردے کو پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کے اعمال میں اور اس کے درجات میں ترقی ہوگی. فتاوی ہندیہ میں ہے، استحب عند زیارت القبور قراءۃ سورۃ الاخلاص 7 مرات فإنه بلغني من قرأها 7 مرات ان كان ذلك الميت غیر مغفور له یغفر له، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی مغفرت نہیں کی گئی تو 7 مرتبہ اگر سورہ فاتحہ کو پڑھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مغفرت فرما دیتے ہیں. اسی طرح شرح فقہ الاکبر میں ہے، ان دعاء الاحیاء للاموات وصدقتهم عنهم نفع لهم في علو الحالات، کہ اگر کوئی زندہ شخص اپنے مردے کے لیے دعا کرے اور ان کے نام سے صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرماتے ہیں اور ترقی سے نوازتے ہیں. مولانا اس میں ایک اور سوال ہے کہ جو قبر سے یہ بات کرتے ہیں، یہ بات کرنا جائز یا ناجائز، اور یہ ان کی آواز کو سنتے ہیں قبر کے اندر والے لوگ کہ نہیں؟ رہی یہ بات کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، تو دور نبوت سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور صحابہ کے دور میں اختلاف بھی رہا، کچھ صحابہ قائل ہیں سنتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، دونوں طرح کے. لیکن راجح جو ہے اور علماء دیوبند کا
طریقہ اور علماء دیوبند کا پسندیدہ مذہب یہی ہے کہ وہ مردے سنتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ مٹی دے کر واپس لوٹتے ہیں تو مردے ان کی قدموں کی آہٹ سنتے ہیں. اسی طرح ہم جاتے ہیں تو سلام کا حکم ہے کہ بھائی آپ قبرستان جا رہے ہیں تو سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں. اب رہی بات وہاں پر اور لہو و لعب کی باتیں کرنا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قبرستان جانے کے بعد ہمیں آخرت کی یاد تازی کرنی چاہیے، نہ کہ دنیا کی یاد تازی کرنی چاہیے. اور یہ لہو و لعب کی باتیں یہ درست نہیں. کسی صاحب کا سوال ہے، انہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا ہے. ان کا سوال ہے، کسی مرد کا انتقال ہو گیا تو عورتیں لوگ اس مرد کو دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، اور کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کا چہرہ دیکھنے کے لیے مرد کو منع کیا جاتا ہے. تو کیا ان دونوں میں فرق ہے یا دونوں کے لیے ایک ہی معاملات ہے اللہ کے یہاں؟ اور اگر یہ ناجائز ہے تو اس کو روکنے کی تحریک چلائی جائے. ایک بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر عورت کا انتقال ہو تو مرد سے کہا جاتا ہے بھائی مرد حضرات دیکھنے نہ آئیں، لیکن جب کسی مرد کا انتقال ہوتا ہے تو بہت ساری عورتیں جوق در جوق زیارت کرنے پہنچ جاتی ہیں. تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو دیکھیے میرے بھائی، جس طرح اجنبی مرد کو غیر محرم جو ہوتے ہیں ان کو دیکھنا دنیا کی زندگی میں یعنی حیات میں ناجائز ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی دیکھنا ناجائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اسی طرح ایک حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ صحابی رسول نابینا صحابی تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ آپ پردے میں ہو جائیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا مہمان صحابی یا نابینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ نابینا ہے لیکن آپ تو نابینا نہیں ہیں. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جس طرح زندگی کی حالت میں حیات میں اجنبی مرد کو دیکھنا ناجائز ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ناجائز ہے. اس پر روک لگانی چاہیے اور لوگوں کو بتلانا چاہیے. محمد عدنان صاحب کا سوال ہے بہرائچ سے، نماز کے آخری رکعت میں مثلا جیسے 4 رکعت ہوتی ہے تو آخری چوتھی رکعت میں یہ حاضر ہوئے، تو کیا یہ نیت جو کریں گے وہ امام کے پیچھے کی نیت کریں گے یا اپنی الگ سے کریں گے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر شرکت کر رہا ہے اور امام قعدہ اخیرہ میں ہیں تو وہ نماز کی جو نیت کرے گا تو امام کی اقتداء کی کرے گا یا منفرد کی طرح تنہا نماز پڑھنے کی نیت کرے گا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ دیکھیے، جب امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تو وہ نماز میں داخل ہو گئے اور مقتدی جو ہیں وہ اسی کے تابع ہوتے ہیں، اسی طرح مسبوق بھی اسی کے تابع ہوتے ہیں. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی کنجی پاکی ہے. اسی طرح نماز کے اندر داخل ہوا جاتا ہے تو اللہ اکبر کے ذریعے سے داخل ہو جاتا ہے، اور نماز سے جب نکلا جاتا ہے تو سلام کے ذریعے سے. یہاں پر قعدہ اخیرہ میں داخل ہوئے ہیں اور نماز مکمل ہوتی ہے سلام پر، تو نماز ہی کے اندر ہیں، اس لیے امام کی اقتداء کی نیت کریں گے. محمد حذیفہ کا آخری سوال ہے کہ لوگ جمعے کی نماز کو اہمیت دیتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت نے دیگر حدیثوں میں اور بھی جگہ ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نماز بہت ضروری ہے، لوگ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے. تو کیا شریعت میں اس کا الگ الگ حصہ ہے یا پھر کچھ شریعت میں ہے تو یہ لوگ اس کی طرف کیوں نہیں فوکس کرتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ لوگ نماز جمعہ کی تو بڑی پابندی کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن 5 وقتہ جو نمازیں ہر دن فرض ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. تو کیا کچھ نماز جمعہ کی الگ سے فضیلت ہے؟ تو اس کے بارے میں جان یہ لینا چاہیے کہ جیسے اور 5 وقتہ نمازیں فرض ہیں اسی طرح نماز جمعہ بھی فرض ہے. بس یہ ہے کہ کچھ شرطیں پائی جائیں اس کی وجہ سے نماز جمعہ فرض ہو جاتی ہے، اس کی تفصیل لمبی ہے. لیکن یہ فرق کرنا کہ نماز جمعہ کے لیے آنا اور 5 وقت کی نماز کے لیے نہ آنا یہ درست نہیں، کیونکہ جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے اسی طرح جمعہ بھی فرض ہے. آپ نے جمعہ کو اہمیت دی
اور 5 وقتہ کی نمازوں کی اہمیت نہیں دی، یہ درست نہیں۔ بس یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کی فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے اور حدیث سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہے، اور دور نبوت سے بھی اس پر اجماع چلا آ رہا ہے۔ لہذا 5 نمازوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے اور نماز جمعہ کی بھی کرنی چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ جس نے 3 جمعہ کو چھوڑ دیا وہ مسلمان نہیں، یہ غلط عقیدے کی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسے اور نماز چھوڑنے سے آدمی فسق کی طرف مائل ہو جاتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، ایسے جمعہ کی وجہ سے بھی گنہگار ہوگا۔ ہاں، ایمان اس کے دل سے نہیں نکلے گا، مومن رہے گا، لیکن اسے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آنے والی جو آپ اور بھی سوال کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔